دنیا کا ہر رشتہ خونی ہو یا کوئی غیر تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ آج لوگ زندہ ہیں پر رشتے مر گئے ہیں۔ چھینا ہوا حق بھیک مانگ کر حاصل نہیں ہوتا، حق واپس لینا پڑتا ہے۔ صبر کرو مرنے تک، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ آنسو صرف روح پر گرتے ہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچ تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن صرف دوسروں کی۔ دنیا میں جتنی لانتے ہیں، بھوک ان سب کی ماں ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسا قیمتی پھل ہے جو آپ کو بہت سے لوگوں میں نہیں ملتا۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، بس اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملتے ہیں۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بارش کم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، غالب بے نقاب ہوتے ہیں۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ توبہ کر لینا بھی ایک تقویٰ ہے۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو منافق نہیں سمجھتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی ہوں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔
انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ آپ اس ماحول میں کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تہذاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی نقل کر کے عظیم نہیں بنتا۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایسی چیزیں ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو خاموش ہو جاؤ، اس کے ساتھ کبھی مت جھگڑنا۔ اندازہ لگانا سستا ہے لیکن غلط اندازہ لگانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ خاموشی ایسے شخص کے لیے بہترین جواب ہے جو آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ ہارنے کے بارے میں فکر کرنا شروع کرنے سے پہلے ہی ہارنا ہے۔ کل کے لیے کچھ نہ چھوڑو جو آج کیا جا سکے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ ترقی کی راہ میں برائی کو برداشت کرنا اور اچھائی کی امید رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ کوشش نہ کرنا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ انسان کی عظمت بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں مشورہ دے سکتا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ زندگی اگرچہ مختصر ہے، وقت کے ضیاع کی وجہ سے اور بھی مختصر ہو جاتی ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ شک اکثر آپ کی زندگی میں ایک بیکار درد ہوتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کھلاڑی کے وار ہیں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ
تم ٹھیک جا رہے ہو۔ کوئی بھی شخص خود کو منافق نہیں سمجھتا۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ غربت اخلاق، انسانیت اور دوستی کا امتحان ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ اپنے راز کو قائم رکھنا حکمت ہے، لیکن دوسروں سے یہ توقع رکھنا حماقت ہے۔ ہر واقعے کا بہترین رخ دیکھنے کی عادت آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹ جاتی ہے۔ جو زیادہ کی توقع کرتا ہے وہ اکثر مایوس ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ کسی کا راستہ روشن کرنے سے آپ کا راستہ خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، اسے روز اپنی مرضی سے جیو۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو۔ قسمت پر یقین کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ اگر کسی نے موت کے بارے میں مسلسل سوچا تو زندگی کا کاروبار ٹھہر جائے گا۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ احمق کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہو تو آپ کو زندگی میں کسی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے۔ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش ہی نہیں کرتے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ کسی انسان کے لیے اہم ترین چیز ہمیشہ وہ ہوتی ہے جسے اس نے خود محنت کر کے حاصل کیا ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے۔ آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے 1000 مواقع ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ زبان کو روکنا ہی اصل طاقت ہے، اگرچہ آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ خاموشی کا صلہ بعد میں آپ کو ضرور ملتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ عقلی بحث نہیں کر سکتے جس کی ترجیح آپ کو قائل کرنے کی بجائے گولی مارنا ہو۔
اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دیتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ آج کل حق بات کہنے والا اس لیے کوئی نہیں کیونکہ ہر بندہ اپنے حق کی بات سننا چاہتا ہے۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ انسان اپنے اخلاق اور رویے سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ کوا کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑ لے وہ کبھی عقاب نہیں بن سکتا۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے ہمیں اس سے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ماں کے دل کو ان 3 شکووں سے مت دکھانا ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ ایک، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم ہر وقت میری فکر کیوں کرتی ہو۔ نمبر 2، ماں سے یہ مت کہنا کہ تم میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ نمبر 3، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر و غریب کا فرق نہیں بھولتے ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔